کعبے میں آ کے کعبے کی تم شان بن گئے، کعبے میں آ کے کعبے کی تم شان بن گئے، دستے نبی پہ آئے تو خار یہ قرآن بن گئے، دستے نبی پہ آئے تو خار یہ قرآن بن گئے۔ مومن کے دل میں آ گئے جس وقت بھی یا علی، مومن کے دل میں آ گئے جس وقت بھی یا علی، تقویٰ بھی بن گئے تو تم ایمان بن گئے، تقویٰ بھی بن گئے تو تم ایمان بن گئے۔ کعبہ بنا ہے جن کی ولادت کے واسطے، کعبہ بنا ہے جن کی ولادت کے واسطے، مسجد بنی ہے جن کی شہادت کے واسطے، آل نبی ہے جن کی نیابت کے واسطے، جنت بنی ہے جن کی شہادت محبت کے واسطے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ کر کے مرحب کو دو پارا ہنس کے بولی ذوالفقار، کر کے مرحب کو دو پارا ہنس کے بولی ذوالفقار، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حیدر کون ہے۔ ہم تو بس حی علی خیر العمل کہہ کر، ہم تو بس حی علی خیر العمل کہہ کر دعوت خیر زمانے کو دیا کرتے ہیں۔ جن کی سوئی ہوئی تقدیر ہے اذانوں میں، جن کی سوئی ہوئی تقدیر ہے اذانوں میں، الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے ہیں۔ آل اتحاد کے دشمن سے کرو پرہیز، آل اتحاد کے دشمن سے کرو پرہیز، جیسے بھیگے ہوئے کتوں سے بچا کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حاضرین مجلس، خاتمداران سرکار سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مسائل مبارکہ کو سرنامہ قرار دیا۔ یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو ہمارے وظیفے کے لیے نہیں، کیونکہ فرش اعظم پر بیٹھنے والا محبت اہل بیت سے سرشار مجمع خوب اچھی طرح سے آیت سے بھی واقف ہے، شان نزول سے بھی واقف ہے، پس منظر سے بھی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ یہ مکتب حسین ابن علی کا پڑھا ہوا مجمع ہے۔ اور جو نہیں گئے کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم قرآن میں کیا لکھا ہے، تو مولانا لوگ جانیں گے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کسی مولانا سے پوچھیے، ہمیں کیا پتا کہ اس کے مطلب کیا ہے، ہمیں کیا پتا، حافظ جی بتائیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے کیا حافظ مولوی صاحب نہیں عوام الناس بتا دیتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا حضور آپ نہیں مولانا صاحب نہیں کہیں گے پڑھے مدرسے کی تو دیوار بھی دیکھی، مدرسے کی سیڑھیاں نہیں لاگے، تو پھر آپ گھر میں مولانا آتے ہوں گے پڑھانے، کبھی نہیں آئے، پھر کہنے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ الف سیدھا ہوتا ہے کہ
تو پھر آپ کو اتنا جان کیسے آ گیا؟ نالج کہاں سے آ گئی؟ کیا بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن کی اس پارے کی آیت ہو، اس کا مفہوم یہ کہنے کہ ہاں ہمیں بچپن سے مجلس حسین سنتے چلے آ رہے ہیں. اب ہم نے کہا پھر یہ کیوں کہتے کہ ہم کہیں کے پڑھے نہیں؟ یہ کہیے مکتب حسین ابن علی کے پڑھے. جس نے اس در پر یہاں پر سے ادب پر دانو ادب طے کر لیے، پھر اس کا تو بیڑا پار ہے ہی ہے. اسی لیے یہاں علم بڑھتا ہے. اب بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھانے والا کوئی اعلیٰ ٹیچر ہوتا ہے اور کبھی کوئی معمولی درجے کا بیچارہ، انہیں کا سر نہیں آئے ہیں، بچے شور نہ کریں تم ہی بیٹھ جاؤ، سلوات دیجیے. تو بچوں کو ان ٹیچر کو بھی جھیلنا پڑتا، تو بھائی یہاں بھی جیسے آپ جیسے اچھے سامعین کو مجھ جیسے کو جھیلنا پڑے گا. سلوات دیجیے. اور بس قرآن میں بار بار ان پیپروں کو ریپیٹ کیا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے. اور جب تک فکر نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. جب تک ہم کسی بھی فیلڈ میں ہو آگے فکر تو کریں کہ کاروبار میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لائن پر فکر کریں. پڑھائی میں اس شعبے میں ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم بیٹھے جہاں کہتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. تو مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پہ فکر کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ جو جتنی فکر جتنی بلند ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. چھوٹا سا ملک ہے، دنیا بھر پرتیبند لگائے بیٹھی ہے، لیکن وہ قرآن پہ فکر کر رہا ہے. دیکھیے منزلیں کہاں تک لے جا رہی ہیں. اور جن کے پاس بظاہراً سب کچھ آزادی ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ رٹ رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے. نتیجہ جہاں 1400 برس پہلے جاہل سماج تھا، آج بھی ویسے ہی جاہل ہے. جب تک قرآن میں فکر نہیں ہوگی اس وقت تک. اب ہم لوگوں کی تو مجبوری ہے، ہمیں پڑھنا ہے مجلس، اور مجلس پڑھیں گے جب تک غور نہیں کریں گے تو پڑھیں گے کیا؟ ہم لوگ جب بھی قرآن میں جو بھی کہیں قرآن خانی ایسے ہم اس میں کہ مولوی ذاکر نہیں ہے، مولوی ہے ہی نہیں، تو کہ مطلب خالی بلا ہم کو یہیں تک پائیے نا. کہیں ہم آپ کو کہیں آپ کو قرآن خانی میں بھی دیکھیے گا بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں دیکھیے گا تو آپ کے کسی عزیز کے لڑکے کو پڑھ کے پڑھا رہے ہوں گے. تو یہاں کوئی یہ تھوڑی نہ ہے کہ بھائی اس میں شرم ہے اس میں شرم ہے. اب دین کے کام میں شرم کا ہے کہ سلوات دیجیے گا. وہ تو بات تو جب ہم اب پڑھ رہے ہیں جس پڑھنے کے حساب سے تیاری الگ ہوتی ہے. بیٹھے لڑکے کو پڑھا رہے ہیں، ایک دم سے قرآن کی آیت پر نظر تو کبھی دیکھی اس پر تو اشرا ہو سکتا ہے، اس میں تو یہ بھی پہلو نکل رہا ہے. لوگ فکر کیا، نتیجہ ہوا ایک نئی فکر بنی. تو آیتیں وہی ہوتی ہیں، آیتیں وہی. کوئی آیت تھوڑے بدل جاتی ہے. بھائی قرآن نہیں بدلے گا تو آیت کہاں سے بدل جائے؟ میرے منہ سے آپ نے سنی دوسری تقریر، دوسرے عالم نے سنی وہی آیت پڑھی دوسری تقریر، انہیں نے تیسرے نے پڑھی. بس جس نے جس اینگل سے دیکھا اس کو وہ ملا. یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا یہی علم ہے، یہی معجزہ ہے. بھائی ہیرے کی کوالٹی کیا ہے؟ ہیرا کیا کوالٹی رکھتا ہے؟ آپ ہیرا آتے ہی برق دیجیے، کہیے کیسا کا سفید سفید ہے. ہم نے کہا نہیں سفید نہیں ہے، کہ سفیدی تو ہے. ہم نے کہا بھی دیکھیے ذرا یوں کر لیجیے، یوں کیجیے. یہ تو بیگنی ہو گیا. ہم نے کہا یوں کر لیجیے. کہلے تو یہ رانی شیڈ مار رہا ہے. ہم نے کہا یوں کیجیے. کہلے تو لال ہو دکھائی دے رہا ہے. کہلے بلو. ہم نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سفید ہے. ہم نے کہا ہیرا سفیدی ہے، خالی اینگل بدل رہا ہے، دیکھنے کا اینگل بدل رہا ہے، کلر بدل رہا ہے. یہی مسئلہ قرآن کا ہے. آیتیں وہی ہوتی ہے، پڑھنے والے کی نظر بدلتی ہے. مطلب سلوات بھیجیے جس اینگل سے دیکھا. اب کسی نے انما یرید اللہ کو جس اینگل سے دیکھا اس کو اس میں تبلیغ ملی، کسی نے اس کو دیکھا تنقید تو اس کو تنقید ملی، کسی کو فضائل کا باب ملا، کسی کو تبلیغ کا باب ملا. آیت وہی ہے، جس نے جس اینگل سے دیکھا وہ اس کو وہی مل گیا. تو آیتیں تو وہی ہے. یہی تو قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے. اور کرتے جاؤ، علم دیتے جاؤ. پیاس تمہاری بجھے گی، اس کے علم پر کوئی کمی نہیں آئے گی. اندر سے نکالو. کتنی چڑیاں ہیں گومتی میں روز پیتی ہیں، گومتی کا پانی کم ہو گیا نا، وہ تو ایسی بہ رہی ہے، لیکن پیاس سب کی بجھ گئی. تو ہماری تشنگی دور ہوگی، قرآن کے علم میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن اللہ کی مقدس اور جامع کتاب ہے. بس شرط یہ کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور فکر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ. ہاں لیکن ایک بات اور ذرا سی معذرت کے ساتھ کہ بغیر استاد کے بھی نہیں پڑھنا. یہ کہ قرآن رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، یا قرآن دوسرے اہل بیت. اگر اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی ہوں گے، پھر آتنکوادی بنیں گے. سلوات بھیجیے. بغیر استاد کے نہیں. تو ابھی دیکھیے کورونا نے یہ بھی مسئلہ آسان کر دیا، یہ نہیں کیا.
اس ٹائم کیا آن لائن کلاسز چل رہے ہیں, ہر گھر اسکول کھلا ہوا ہے, ماں باپ پریشان, لوگ پھر سے پڑھائی کر رہے ہیں, ابا تو بچے میں اماں زیادہ پسی ہے, 4 گھنٹے لگے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں. تو دیکھنے میں کتنا اچھا سسٹم ہے. اگر یہ فالو لاگو کر دیا جائے تو اربوں خربوں کا بچت ہو سکتی ہے. اسکول کی بلڈنگیں فالتو اب توڑی جائیں, اس پر جو خرچہ ہوگا سب بچے گا. یہی سسٹم چلایا جائے. اگر پاگل ہو گئے, یہ سسٹم تو بیوقوف بنانے کے لیے چل رہا ہے, یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. کیوں کہنے کے جینیس بچے ہوتے ہیں, وہ ذرا سا ٹیچر اشارہ کرتا ہے سمجھ لیتے ہیں, لیکن جو بیچارے ہلکے دماغ کے ہوتے ہیں, کم عقل, اس کو ٹیچر جب تک 4 بار بتائے نا, 6 بار وہ پوچھے نا, اس کے پلے ہی نہیں پڑتا ہے. اب وہاں انہیں ایک بار کرا ختم, تو یہ بیچارہ کوئی پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. وہ تو پیسہ کمانے کے لیے ایک ذریعہ ہے, اس لیے چلایا جا رہا, ورنہ تو ریلوکیشن ہونا چاہیے تھا, کچھ ہونا نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بغیر استاد کے کتابیں کافی نہیں ہیں. کتابیں ہیں لوگوں کے پاس, استاد پاسبل نہیں ہو پا رہے ہیں, اس لیے لڑکا نہیں پڑھ پا رہا ہے. 1400 برس سے یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ بغیر یہ کون سی کتاب ہے, یہیں کے ٹیچروں نے لکھی ہے, یہیں کے پڑھے لکھو. ہم جب یہاں کی پڑھی لکھی ہوئی کتاب بغیر ٹیچر کے سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کی کتاب بغیر ٹیچر کے کہاں سمجھیں گے. سلوات بھیجو. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم معلم, اسی لیے رسول نے کہا 2 چیزیں چھوڑ رہے ہیں, قرآن اور دوسرے اہل بیت. جب تک اہل بیت کی روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن پلے بھی نہیں پڑے گا. اور جو قرآن اہل بیت کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں وہ گمراہی ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنوں میں ہو چاہے غیر میں. آپ کو اپنوں میں بھی بہت مل جائیں گے. ہم تو قرآن سے بات ہے, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہاں پڑھے جاؤ قرآن, اور اس کے بعد نئے سوچیے, کیونکہ قرآن اشاروں کی بات کرتا ہے. غالب کے شعر تو پلے نہیں پڑتے. کتنے ایسے شعر ہیں غالب کے شکل میں نہیں سمجھ میں آتا. بھائی کسی جانکار سے پوچھیے, اردو کا بہترین جانکار ہے, غالب کا شعر نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیوں؟ غالب ہے, تو جب غالب کا شعر نہیں سمجھ پاتے تو کل غالب سلوات بھیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کی کتاب ہو وہیں کا پتا. تو بغیر آل محمد کی, اسی لیے ہمارے کیا تفسیر بالرائے حرام ہے. فقہ جعفری میں تفسیر, آپ جتنے بڑی عربی کے گیاتا بن جائیں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ خود اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر کر ڈالیں. جب عربی کے گیانی ہے تو کیجئے, کرنا ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ایک کے 70 معنی ہیں, ایک لفظ کے 40 معنی. آپ کو کیا پتا کہ یہاں پر تلوار کے مراد ہے یا گھوڑے کی؟ آپ کو سمجھ تلوار گھوڑے سے تو فرق ہو جائے گا. اب گڑبڑ, تو اس کے لیے ضروری ہے وہاں کا آدمی ہونا, وہ بتائے گا کہ کہاں گھوڑے کے لیے استعمال ہوا, کہاں تلوار کے لیے, کہاں اونٹ کے لیے. تو اس کے لیے اس کے ضرور. اگر اور عالم اسلام نے یہی گڑبڑ کی, یہاں جس کے موڈ میں آیا اس نے تفسیر کر دی, نتیجہ کیا ہوا, اتنی ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں کتنی ہے. نہیں ہے. استاد معلم ہے, ان سے کرنا پڑے گا. آپ کو اس آیت کے ذہن میں امام کیا فرماتے ہیں, مولا نے کیا فرمایا, بس جو انہوں نے کہا بھائی ہم کو ماننا پڑے گا. جب یہ سب جاری میں تو اور فکر کے ساتھ ساتھ کریں گے. اب ہم نے آپ کے سامنے دیکھی, یہ تو قرآن کی باتیں ہو گئی, اور ابھی اسی وقت گفتگو ہو جائے گی تو اسی پر ٹائم ختم ہو جائے گا. کہیں گے لوگ پڑھا تو کچھ پڑھ گئے کچھ گھبرا گئے. چلو بات تمام کرنا بھی ہے وقت کے اندر. ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو آیت یاد ہے, سب کو ترجمہ یاد ہے, سب کو شان نزول یاد ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے 33 نمبر کی, اور 33واں ہی سورہ کی اتفاق سے. اب اس میں اللہ تعالیٰ 5 بات کہاں سے شروع ہوتی کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھیں, جو دور رکھنے کا حق ہے. بس اتنی سی بات ہے, اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. اتنی سی بات کے لیے ہمارا فرقہ جان ٹیکے ہوئے ہے. صبح سے شام تک حدیث ایسے ہی تھوڑی نا حدیث طلبات بیچیے. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر رزق کو دور رکھے, جو دور رکھنے کا حق ہے. ہماری پارٹی دوسری وہ بھی غور و فکر کرنے بیٹھی, کبھی یہ کہاں لکھا ہے, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے. پہلی چیز تو یہی لکھی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے. ارادہ, ہمارا ارادہ تھا اس ٹائم مجلس میں یہ پڑھیں گے. ہم نے گھر جب وعدہ ہوا تھا ہمارا, تو ہم نے ذہن بنایا تھا کہ یہ پڑھیں گے. ابھی تیسری مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں, اب ہوتا ہی تھک گئے, کہیں کچھ ہوگا, سوچ کے بیٹھے کچھ ہو گیا.
تو اکثر ہی ہوتا ہے آپ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ آج گھر جائیں گے بیگم سے کہیں گے پلاؤ پکاؤ، انہیں کا دال پہلی وقت کی بھی ہے وہی کھائیے گا، گیا ارادہ ختم ہو گیا. آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں مجلس میں جائیں گے، نہیں ہے آپ کا ارادہ تھا. تو ارادے مولا نے یہی تو فرمایا ہم نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. وہ بندہ ہے جس کے ارادے ٹوٹتے ہیں، وہ علی ہے جس کے ارادے نہیں ٹوٹتے. تو اب کیا ارادے ہوتے ہی ہیں اس لیے کہ وہ ہو یا نہ ہو، ضروری تھوڑی نا کہ ہر ہمارا ارادہ پورا ہو جائے. تو جب یہ طے ہے کہ ارادے آپ کو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا یا ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا. تو اب اللہ نے قرآن میں یہ تھوڑی نہ کہ ہم نے اہل بیت سے رزق کو دور کر دیا، یہ کہا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے. اب یہ دوسری آیت پہ ثابت کرے اللہ میاں کہ ہم نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا، ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اہل بیت سے رزق دور، یہ تو طے نہیں ہوا ہے کہ نہ کہیں دوسری آیت میں ایسا آیا کہ اللہ نے دور کر دیا، تو بھی خوشی ادھوری رہ گئی. تمنا محمد تو بات ٹھیک ہے، ارادہ ہے، کیا پتا ہوا کہ نہیں ہوا، ہم لوگ زبردستی ادھم مچائیں گے. تو اب اگر یہ مان لیا جائے پھر وہی بات ہے کہ قرآن میں غور و فکر، اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ یہ ارادہ یہی جو اپنا اصول ہے، تو یہ تو ہمارا اصول ہے، ہمارا ہم اپنے آپ سب کا معاملہ یہ کہ ہمارے ارادے ہوتے ہی کہ ہوں یا ٹوٹ جائیں، بنے یا نہ بنے کوئی ضروری نہیں. اگر اللہ کا بھی ارادہ ایسے ہی ہے تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا رہے گا؟ ہم میں اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ ہمارا بھی ارادہ ٹوٹتا ہے، اس کا بھی ارادہ ٹوٹتا ہے، ہم بھی موڈ بدلتے ہیں، وہ بھی نا. اب قرآن سے پوچھیں کہ اس کے ارادے کا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اس کی ارادے کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے، بس سوچنے سمجھنے کی ضرورت. صلوات بھیجیے وہ بس ارادہ کرے. اچھا اس کو جو چھوڑیے، اس کے خاص بندے، اس کے مقرب بندے، اس کے پسندیدہ بندے، اس کے چہیتے بندے، ان کو اس نے ایسا بنا دیا کہ بس وہ ارادہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا. اب جب بندے ایسے تو خدا کیسا ہوگا؟ اللہ آگے ارادوں کے دو چار جملے سن لیجیے. آئیے قرآن مجید ایک واقعہ کرتا ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا. جناب یوسف کا قصص القرآن، قرآن کا سب سے دلچسپ قصہ. قرآن میں بہت سے واقعات ہیں جناب، لیکن یوسف کے لیے کہا قصص القرآن سب سے دلچسپ قصہ ہے کہ جب پڑھیے گا تو آپ کا دل چاہے گا اور کیا تھا اس کے آگے. جیسے منشی پریم چند کی کہانیوں کے متعلق ہندی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ان کی کوالٹی یہی تھی کہ آدمی بن جاتا ہے، وہ جاتا آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا. تو قرآن اس قصے کے متعلق بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ایسا قصہ ہے کہ جو دلچسپ ہے اسے تم چھوڑ نہیں پاؤ گے. تو اس دلچسپ قصے کو نمجاز کرنا، اس میں سے ایک بات نکالنا. جناب یوسف نبی خدا ہیں، اللہ کے مقرب ترین ہیں، پیغمبر ہیں، سارا معاملات ہو گیا. اتنے یعقوب کے بیٹے ہیں، کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے نکال دیا. مارنے کا پلان کینسل، زندگی عطا کر. حشر ان کا کیا ہونا تھا، چلے گئے غلام وہاں بیچنے کے لیے، اللہ نے عزیز مصر کی گدی تک پہنچا دیا. اب اس سے اللہ برداری کیا ہوگا، سب ہو گیا. لیکن ایک چار جگہ پھنس بھی گئے، جیل کے اندر چلے. سارا کتاب کو نہیں بیان کرنا بھائی. جناب یوسف جیل میں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو کوالٹی، نبی ہے تو ایسے تھوڑا میں تو اس کا وہی ہوگا، کچھ تو زیادہ کوالٹی ہے. تو جناب یوسف کو اللہ نے یہ کوالٹی دی تھی کہ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. جناب یوسف خواب کی تعبیر بہت اچھی دیتے. خواب کے سلسلے میں بھی بیان ہوا ہے. میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ خواب کے لیے امام نے فرمایا کہ خواب اچھوں سے بیان کیا کرو، نہ اہل لوگوں سے نہ بیان کیا کرو، اور اگر کوئی نہ ملے تو ہماری طرف منتقل کرو. صلوات بھیجیے پر محمد. اب جناب یوسف خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا جیل تھوڑا سا آپ بتا آگے آ جائیں تو اچھا رہے گا. ابھی جگہ ہے، دو چار لوگ آ جائیں گے، دو بیٹھ جائیں گے. صلوات بھیجیے. اب وہ جناب یوسف جب اندر رہتا ہے، کہیں بھی آدمی کسی مارکیٹ میں کسی دکان میں تو تعلقات تو ہو ہی جاتے ہیں. اب وہ جیل میں تھے تو جیل والوں سے تعلقات ہو گئے. یہ سب ساتھ میں رہ رہے اور نبی جو ہے. تو اب یہ کیا کام کرتے تھے؟ وہی خواب. اچھا بہت سے لوگ کو آج بھی خواب دیکھنے کا بہت مرض ہوتا ہے، وہ روز خواب دیکھتے ہیں. لوگ کو کبھی کبھی آتے تو وہاں بھی لوگ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا. تو یوسف جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ اچھی تعبیر دیتا تو لوگ اس کے پاس جانے لگے. یہ بتائیے. تو ایک دن ایک شخص اسی تائیوں میں سے آیا، کہتے ہیں یوسف میں نے خواب دیکھا. بتاؤ. کہنے میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کے دانے توڑ رہا ہوں، انگور کے دانے توڑ رہا ہوں. تو جناب یوسف نے تعبیر دی کہ بہت جلد تو اس قید سے آزاد ہوگا اور بادشاہ وقت کو شراب پلانے کی نوکری ملے گی، تجھے سرکاری پوسٹ مل جائے گی. جو کیا آزادی بھی ہو، نوکری بھی.
दूसरे साहब ने देखा कि हम रोटी के टुकड़े जानवरों को खिला रहे हैं। अच्छा ख्वाब देखा, उनको क्या ताबीर, कहने लगे कि बहुत जल्द तेरा सर काटा जाएगा और तेरा मग्ज, तेरा भेजा कब्बे नोच नोच के खाएंगे। अरे बाबा, जो तो ये अपना आचरण घबरा के उठ गया, कहने का मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं था, मैंने तो यूं ही कह दिया। मैंने खुद बस जैसे उसने कहा मैंने यूं ही कह दिया, यूसुफ ने कहा मैंने जो कह दिया होगा वही, मैंने तो कह दिया। ये अल्लाह का नबी है, खैर में है तो क्या, जो कह दिया होगा यही, जो कहा था वही हुआ। 2 दिन के अंदर उसको मिली छुट्टी, वो हुआ बादशाह को शराब पिलाने पर नौकर, उसी ने कहा था मेरी सिफारिश कर देना। अभी रोकिए इनको, बात में पहले इनका सुन लीजिए। इनको क्या हुआ, इनसे कहा 2 दिन के बाद इधर इनको ले गए, सर कटा, धाड़ दे दिया गया, फैमिली को मुंडा उठा के लटका को कब फेर दिया गया, कौवों ने नोच नोच के भेजा, इनका खाया। क्यों कहा, यूसुफ ने कह दिया था वही हुआ। अब मतलब जब यूसुफ का कहा हो सकता है तो यूसुफ के रब का सलवा दे दिया तो यूसुफ के रब का क्यों नहीं हो सकता, जो वो कहेंगे वही हो के रहेगा। अब यहाँ पर एक बात आ गई तो ये वो भी कहता चलूं, जरा सा इत्तेकास के मुताबिक बात है। जब जनाबे वो वाला पहला वाला आदमी जाने लगा आजाद होके, तो यूसुफ उसके पास गए, भाई आजादी मिली, मुबारक हो। उसने कहा भाई आप ही का ख्वाब की देन है, मुझे एक छोटा सा मेरा काम कर देना, मेरा छोटा सा काम कर देना, बादशाह से मेरी सिफारिश कर देना, मुझे भी छुट्टी मिल जाए। आप गलत गई, सही कही, तो अच्छी थी भाई, उनको खुशी का मौका है, शायद कुछ काम बन जाए, पिलाएगा, ये करीब हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ही वो निकल गया, जब फरिश्ता नाज़िल हुआ, यूसुफ कुएं से किसने निकाला, भाइयों के जुल्म से किसने बचाया, बाजार से दरबार कहाँ तक तुम कौन लाया, मालिक तो अगर तुमको खैर से निकलना था तो तुम हमसे नहीं कह सकते, हमारे होते उससे कह लो जिसने तुमको यहाँ तक पहुँचाया। अब तुम्हारा ये कि 7 बरस इसी में और रहो, तौबा करो, 7 साल बढ़ा दिए, सलवात भेजिए, ये है मशीयत। हाँ, लाखों ये कि हमारे होते हुए गैर, अब जो अहले बैत के होते हुए गैर जगह चले जाते, सोचिए अली को कितना बुरा लगता होगा। मानने वाले मौला पे पहुंचे पड़े हैं, कुछ कुछ बताइए। हाँ तो फिर हमारे क्या हो, गली ना चले जाओ, तो अल्लाह ने बात से बात कर दी। तो अब और क्या इरादा, अब अगर इसी पर मैं इरादे पर गुफ्तगू करूं तो अच्छी खासी तो बंदी तमाम हो जाए, कितना कितना इरादा। अब एक इरादा और आ गई बात तौर कर कि मैंने कहा नबी जो कहता है उसकी बात वो हो जाए, जो रसूल। अब जब यूसुफ ने कह दिया तो वो हो गया। तारीख ने एक वाक़या और कोट किया, हिजरत का वाक़या। पैगंबर हिजरत के दिन अली को अपने बिस्तर पर लिटाल के चले गए। सवाब का सुना वो मुझे वो नहीं आ पाई, चले गए, यासीन पढ़ के भोग दी, चले गए, खुद तो सेफ। अब तारीख लिखती है कि रसूल को ये गुमान हुआ, रसूल को ये गुमान हुआ कि कोई मुनाफिक मेरे पीछे रसूल को ये गुमान हुआ कि कोई मुनाफिक। अब जो पलट के देखा, आओ चलो, अब दुनिया उनको कुछ भी कहता रहे, रसूल ने मुनाफिक कह दिया तो होगा। लेकिन जो इसलिए अभी भाई कहा यूसुफ ने जो कह दिया वो हो, तो ये तो फखरे यूसुफ हैं, ये जो इन्हीं ने कह दिया वो कुछ भी हो, होगा मुनाफिकी होगा। जो वो कह दें वो हो के रहे, जो वो कह के रहे तो इसी पर। अब फिर बात से आ गई बात, तो बात की बात आई तो आइए ले ली हमारी औलाद की शहजादी रश के मरियम बुतूल अज़रा हजरत फातिमा पर एक खूबसूरत एतराज मुहद्दिस से दे रही है। कहते हैं कि सिद्दीक़ा ने शब ईद, जब ईद से पहले, ईद करीब करीब का ये वाक़या है जो आप सब हमारे पढ़ा जाता, सब जानते हैं कि हसनैन ने कहा कि अम्मा हमारे कपड़े तो नहीं दर्जी किया गए, बच्चों से ये तो कहा था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी किया गए। तो वो कहते हैं कि ये बताइए कि सिद्दीक़ा ने नाउज़ुबिल्लाह गलत बयानी से काम नहीं, कपड़े तो नहीं गए थे। अच्छा बात तो ठीक है भाई, बात तो ये सही है
کہ کپڑے سیدہ یا مولا علی نے کسی نے درزی کیا دیے بھی نہیں تھے حسن حسین سے، لیکن انہیں کہا کہ درزی کیا گئے ہیں. تو یہ ان کا اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے صحیح غلط بیانی سے کام کیا. ایک طرف صدیقہ اور ایک طرف غلط بیانی. اگر فلسفہ صدیقیت کو سمجھ گئے ہوتے تو کبھی اعتراض ہی نہ کرتے کہ صدیق کہتے کس کو ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد. صادق و صدیق کا مطلب ہی نہ سمجھے کہ صادق اور ہے صدیق اور ہے جو کہتے ہو. صلوات بھیجیے پر محمد. اب ہوا کیا انہیں کہا ٹھیک ہمارے دیکھیے آپ اگر اہل بیت کی طرف کے مخالف میں وکالت کر رہے ہیں تو اہل بیت کے بھی وکیل ٹہل رہے ہیں گلی گلی. ہمارے علماء بھی کوئی خاموش تھوڑے بیٹھتے رہتے ہیں. وہ ایک سوال کے 50 جواب لکھتے ہیں. لوگ سنتے جاؤ لکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اسی لیے سمجھ نکال. اب انہیں کہا ٹھیک کیا جواب. پھر انہوں نے غلط بیانی سے کہا ہاتھ جوڑ کے ان کا ذرا قرآن کی طرف غور کر لیں. دیکھیے بات کہاں سے شروع کیا پھنسیں گے کون کون اس میں. قرآن ایک واقعہ کوٹ کرتا. پھر قرآن میں جناب ابراہیم خلیل بڑے مرتبے والے ہیں. جناب ابراہیم ہمارے نبی کے بعد اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ. سند پائیں خلیل خدا اللہ کے دوست. یہ حبیب اللہ ہے وہ خلیل خدا اللہ کے دوست. اللہ کے دوست جناب ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں. مینا میں ذبیحے کے لیے. سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے انکار کر نہیں سکتا. بیگم جناب حاجرہ نبی کی ماں نبی کی بیوی کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. کیا کہا وہ لڑکے کو ذبح کرنے پہلے دوست کیا جا رہے ہیں. جا رہے لڑکے کو ذبح کرنے وہ پہلے دوست کیا جا رہے ہیں. آپ لوگ مندر پڑھتے تھی تمیز نہیں. وہ ان کا لقب کیا ہے خلیل اللہ اللہ کے دوست. صحیح تو کہا تھا دوست کیا جا رہے ہیں اللہ کے دوست. سوری مجھ سے غلطی ہو گئی اعتراض اور آ گیا. جب جانے ان کے دو ایک رسی اٹھائی لچھا بنایا ایک چھری لی. بیوی نے کہا جب دوست کیا جا رہے ہو تو یہ چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے. تو کہا ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑے. ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرنا پڑے. بیوی چکو کی بات تمام. اب کیا ہوا جب جناب اسماعیل کے ذبیحے کا فدیے کی بات آئی فدیہ آیا وہاں سے تو اس وقت قربانی کے لیے بکرا موجود بھیڑا موجود دمبا موجود اونٹ موجود گائے موجود بیل موجود بھینس موجود گھوڑے موجود. اتنے قسم کی چیزیں تھیں جو قربان ہوتی تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ دمبا ہی کیوں آیا. اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو کیوں نہیں بھیجا. کیا تم سمجھے نہیں دمبا کیوں آیا. کیونکہ میرے صدیق نبی نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ دمبا ذبح کرے. اس لیے میں نے اس کی لاج رکھنے کے لیے اسے صدیق بنانے کے لیے دمبے کو بھیجا کہ کل کوئی جھوٹا اس کی صداقت پر شک نہ کرے. اب سمجھ میں آیا کہ صدیق کسے کہ جو کہہ دے وہی ہو جائے. اب سمجھ میں آیا سیدہ نے کہا تھا کہاں گئے کپڑے کا درزی کیا سے آیا فرشتہ. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں. کہا انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں. صلوات صدیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو وہاں خلیل ہیں یہاں فخر خلیل ہے. صلوات اللہ کا ارادہ کہ اہل بیت سے رزق کو دور کرنے کا حق ہے. اب اللہ نے دور کر دیا اب ان کے قریب کون آئے گا. میں جسے گورنمنٹ دور کر دے اس کو تو قریب آنے میں چھینکیں آئی جا رہی اور جس کو اللہ دور کر دے مر جائے گا نہیں آ پائے. آ نہیں سکتا کھینچ کے لیے آئیے. کہتے کہتے تھک گئے مجلس میں آؤ مجلس میں آؤ. کیسے آئے گا کیسے کا. میں بالکل حساس بات میرے بزرگ بیٹھے ہوں آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں. میں بہت سوچا کرتا بہت سوچا. لیکن زمان کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں لیکن ایک حقیقت ہے. میں نے سنا میں نے کبھی ابھی صاحب کو بچپن میں دیکھا ہے لیکن مجلس جس وہ پڑھتے ہوں گے تو ہماری اتنی عمر نہیں تھی کہ ہم ان کی مجلس سنی ہو نہ دیکھیں. نہ ہم ان کو دیکھا لیکن ان کی مجلس جس ہمیں نہیں یاد ہے نہ سنی. ٹھیک ہے سنتے ہیں بڑوں پہ تو بڑھیا شائستہ زبان تھی اور بہت اچھا سلیس لب و لہجہ تھا اور اچھی طریقے کلام میں پڑھتے تھے. اور ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ ان کے والد مولانا قلب حسین صاحب کہتے تھے جیسے پھول جھڑتے تھے اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے. ابن حیدر صاحب اللہ کو جنت جگہ دے کی گفتگو آپ نے بہت سنے ان کی بات جیسے سنو گی جیسے لگتا تھا پھول گر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جو خود پھول گراتا ہو تو کہہ رہے ان کے زبان سے ایسے لگتا تھا کہ پھول گر رہے ہیں.
تو سوچے کتنی شائستہ زبان ہوگی. کہاں اسلام آپ صاحب امام باڑے میں اشعار ہوتا تھا نہیں ہوتا, ابھی بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کوئی میں ابھی جناب کو نہیں ہم چھوڑ لیں گے, کبھی صاحب کو نہیں کہہ رہے ہم, اب پیچھے ہی چلیے. اطراف کی جو آبادی ہے, آس پاس کی آبادی کل بھی انہی کی تھی, آج بھی انہی کی ہے, اور پہلے بھی انہی کی تھی, اور شاید آگے بھی انہی کی رہے گی, کوئی آوا نہ پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس ماحول میں اتنے اچھے لب و لہجے میں, اتنا شائستگی کے ساتھ, اتنا مہذبانہ کوئی عالم دین کی تبلیغ کر رہا ہو, اور اتنے سال کرنے جائے, وہاں ایک نہیں ٹوٹا, ایک گھر نہیں بدلا, اور ہمیشہ اختلاف یہی کہ کبھی گیا آ گئی, کبھی بھینس آ گئی, کبھی دین گرا دیے گئے, نقصان پہنچانے کی کوشش. اتنے اچھے لب و لہجے کے تبلیغ کے باوجود لوگ کہتے ہیں آپ کی زبانیں خراب ہیں. ہم اچھی زبانوں کی میں بات کر رہا ہوں, خراب کو چھوڑیے. جب اچھی زبانوں کے ہونے کے باوجود, اتنی لب و لہجے اعلیٰ ہونے کے باوجود, تبلیغ کرنے کے باوجود نہیں پلٹے اور ظلم کرتے رہے, تو میں تعجب میں تھا, یا اللہ یہ لوگ کیوں نہیں پلٹے, کیوں نہیں پلٹے؟ کیا ان کی تقریر میں دم نہیں تھا, ان کی تبلیغ میں کمی تھی, ان کے اخلاق میں کمی تھی, ان کے کردار میں کمی تھی؟ نہیں, وہ بہت اعلیٰ تھے, وہ بہت بہتر تھے. لیکن جب قرآن پڑھ کے غور و فکر کی تو اب سمجھ میں آیا, کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. سمجھ آ ہی نہیں سکتا, جو طاہر ہوگا وہی آئے گا. تک آنے کے لیے طہارت شرط ہے, اور وہاں طہارت دور دور تک نظر نہیں آتی, تو آئے گا کون؟ اس لیے نہیں آئے. تو ان میں کوئی کمی نہیں تھی, بلکہ ان میں ہی کمی تھی, لہٰذا کھینچ کے وہی آئے گا. تو اب ہم گھبراتے بھی نہیں, کوئی مجلس میں نہ آئے, وہی آئے گا تو طیب و طاہر ہوگا. سلوات بھیجیے اللہ نے ان سے رجس کو دور کر دیا. تو رجس وہ پیجامے میں پڑی ہوئی چھینٹیں نہیں ہیں, ہاں جس کو کہہ کے نماز سے بچ جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھے مجھے چھینٹ پڑ گئی. چھینٹیں تو ایسی ہو گئی ہیں کہ قیامت جوتے پڑی, پر چھینٹ جس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی اتنی پرواہ, جس کی بہت اہمیت اس کی کوئی فکر نہیں. یہ وہ چھینٹیں ہیں جو 2 منٹ ایک گلاس پانی سے ابھی دھل جائے گی, نماز ہو جائے گی, لیکن وہ کام جو کیے بیٹھے ہو پورا ایمان چلا گیا, اس کی فکر نہیں. اس نجاست کی فکر نہیں ہے, بلکہ ہلکی پھلکی والے جس کی کوئی اہمیت بظاہر نہیں ہے, اس کی فکر. تو اگر اہل بیت سے اللہ نے برائی اور رزق کو دور کر دیا, تو جب برائی اور رزق کو دور کر دیا تو اس کا مطلب اچھائیاں میں موجود, برائیاں دور, اچھائیاں موجود. اب جسے سیدھی سیدھی بات ہے, ہر آدمی کو کمال سے پیار ہوتا ہے, نفس سے کسی کو پیار نہیں ہوتا ہے. کوئی کالے کو نہیں چاہتا, گورے کو پسند کرتا ہے. کوئی ٹی وی کے مریض سے تو محبت نہیں کرتا, ہمیشہ باڈی بلڈر کو اچھا لگتا ہے. سیدھی چیز ہے, ہر فیلڈ میں جو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے کوئی اس کا پرشنسک نہیں, جو ہر بال میں چھکے اڑائے اسی کے سب تعریف کرتے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے, کمال کی تعریف ہوتی ہے, نفس کی تعریف نہیں ہوتی. اہل بیت میں سارے کمال موجود, اسی لیے ان کی محبت پر زور. سلوات بھیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت, آپ سے ہر رزق کو دور تو دور رکھیں. آئیے تو ابتدا پڑھوں کا بھی سے آپ کو روز آپ کو سنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر. تو اب یہ ہو گئی بات. اچھا, جتنے بھی پورا قرآن آپ پڑھتے ہیں, کیا قرآن میں یہی ایک آیت ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی؟ 1/3 قرآن کو تو یوں کہا تقسیم کیا تھا, 1/3 اس اہل بیت کی مضامین. اب جب بھی ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں, کبھی اس کی شان نزول پڑھتے ہیں. کوئی آیت اس کے علاوہ, چاہے وہ غدیر کی ہو, چاہے ولایت کی ہو, چاہے شجاعت کی ہو, چاہے زکوٰۃ کی ہو, چاہے جہاد کی ہو, کسی آیت کے بس پڑھنے سے پہلے کوئی شان, ارے حتیٰ کہ سورہ لہر تو روز پڑھتے ہیں, کبھی شان نزول پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. سورہ پڑھ لیا, آیت پڑھ لی, لیکن یہ آیت اکیلی ایسی ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں خالی آیت نہیں پڑھتے, شان نزول کے ساتھ پڑھتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. شان نزول کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کہیں گے کب پڑھتے ہیں؟ ہم اکیلی آیت پڑھی کب جاتی ہے؟ پڑھتے ہیں آیت, کہتے ہیں حدیث کسا. صلوات بھیجیے محمد. آیت کو حدیث کہہ کے پڑھتے ہیں, کیونکہ جو کچھ اس کی شان نزول ہے وہی حدیث ہے, وہی حدیث, اور ایسی معتبر حدیث ہے کہ جس کی راویہ میڈم بھی ہیں, صحابی رسول بھی ہیں, اہل بیت رسول بھی ہیں. صلوات بھیجیے محمد. خود صدیقہ روایت کرتی ہے,
शहजादी फातिमा रवायत करती हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रवायत करते हैं, और मैडम भी रवायत करती हैं। तो चेपो पोपो तो कोई कर ही नहीं सकता, ये सनद नहीं हो, कोई सनद नहीं हो, वो तो सब ही है पक्का है। तो इसलिए पूरी शान नज़ूल। अच्छा, जो इसके फवायद हैं, जो इसके समझ, जल्दी जल्दी करके बात तमाम कर दूंगा, वो तो बहुत अशरे का है, मतलब छेड़ दिया थोड़ी सी वो हो जाएगी। तो अब शान नज़ूल इसी के अंदर क्यों है? जब ये लोग सब चादर के नीचे जमा हो गए, अब छोड़ रहा हूं आगे बढ़ो, तो मौला है मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने पूछा रसूलुल्लाह अक़बती मा नज़ुल कुनहा फ़ज़ल अल्लाह ताला फ़क़ाल नबी वल्लज़ी बात बिल हक़्क़ नबी मुतफ़ानी बिल रिसालत नबी मा क़दरना अला फी महफ़िल बि महाफ़िल महज़रत तौफ़ीक़ बिन निशियत फी महमूम अल्लाह वल्लाहु वला मक़बूल लक वल्लाहु वला ताला मुआलिम वल्लाहु अलैहि। रसूल जब सब हो गया तो वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये जो हम लोग इसके नीचे जमा हुए हैं फलसफा क्या है, क्यों जमा हुए? भाई यहाँ ये गैदरिंग इकट्ठा हुई तो कोई रीजन है ना, कि खाली यूं ही सबका दिमाग कर घुमा कर रात में यहाँ बैठे हैं, रीजन के बगैर तो काम ही नहीं होता। तो ये जो हम लोग एक चादर ओढ़ के सब जमा हो गए हैं, इसका क्या वजह है? तो रसूल फरमाते हैं, मैं अपनी इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ, जिसने मुझे रसूल बनाया उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो ज़मीन पर जहाँ मेरे चाहने वाले जमा होंगे और इस खबर का तज़किरा करेंगे, इस खबर का तज़किरा करेंगे, तो क्या होगा? फरिश्तों का नुज़ूल होगा, फरिश्तों का नुज़ूल होगा। तो फरिश्ते नुज़ूल हो क्या करके हमको टीपे मारेंगे, आएंगे बीच में हमारी चुटकियां काटेंगे? नहीं, तुम्हारी तरफ से तौबा करेंगे, तुम्हारी हमारी तरफ से, हम गुनाहगार, हमारी तरफ से वो फरिश्ते तौबा करेंगे, अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे, इसके गुनाह बख्श दे, हम हमारी जबानों में असर नहीं, उनकी जबानों में खूब असर है। हमारी तरफ से दुआ करेंगे, पालने वाले इसके गुनाह बख्श दे। कब तक? जब तक कि तुम मुंतशिर न हो जाओ। रात भर बैठे रहो, रात भर बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो, आधा घंटा, एक घंटा बैठे, जब तक कि तुम मुंतशिर न हो जाओ। जैसे ही अली ने ये सुना, कहने लगे मैं भी कामयाब, मेरे शिया भी कामयाब, चेहरा खिल गया, मेरे शियों को इतना अच्छा तोहफा मिल गया गुनाह बख्शवाने का। रसूल ने देखा मेरा अली खुश हो गया, कहा और सुनो, जो परेशान उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, जो हाजतमंद है उनकी हाजतें पूरी हो जाएंगी, करके तो देखो जिक्र सरवा भेजेगा। आप सोचिए कि उनके जिक्र में कितना शरफ है। खाली उस वाक़ये का जिक्र कर दो तो फरिश्ते आ जाते हैं, और अगर उनके घर वालों का जिक्र कर दे, सलवात भेजिए बर मोहम्मद। तो बात से बात, अब आखिरी बात और रहमत तमाम तो बिदकारी बहुत मजमून। जनाब क्या हुआ, एक रसूल आए, चादर ओढ़ी, फातिमा से कहा यमनी चादर तो ओढ़ के दे दी। उसके बाद हसन आए, फिर उन्होंने कहा अम्मा सलाम वाले, कहाँ है नाना? और नाना की खुशबू वैसे उनको कहा चादर में। फिर आए हुसैन, अम्मा सलाम वाले का सलाम, नाना की खुशबू कहाँ चादर में? भाई तुम्हारे वो भी चले गए अंदर। फिर मौला अली आए, भाई की खुशबू, वो भी अंदर चले गए। फिर खुद शहजादी चली गई, खुद शहजादी भी अंदर चादर के चली गई। जब अंदर चली गई, अब वो रवायत करती है कि जब हम अली, हसन और हुसैन उस चादर में जमा हो गए, तो मेरे अब्बा ने हाथ उठाए उसी चादर के और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले ये है मेरे अहले बैत। अब देखिए अहले बैत का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मैंने आयत तो वही पढ़ी है ना, तो अब ये है मेरे अहले बैत, ये हो गया। किसको पता ये कौन है? हम कह रहे हैं ये है मोमिन, ये रिकॉर्ड हो रही है। अब जानिए ये है मोमिन, अब इसमें जाने किस किस को बिठा दिया जाए, किस गंगाराम को भी, सरदार जी को भी, जमनलाल को भी, ये मुन्नो बन्ना को, सबको बिठा दे। ये है, उनका था ये, इसमें देखिए ये भी कुछ एक तो रहा नहीं है, जो अंदर है वही तो मालूम। तो अगर ये हुई रह जाती, ये अल्लाह ये कैसे पता चलता? अच्छा इन्हीं ने कहा ये है मेरे अहले बैत, वो ऊपर शुरू हो गए, नमो या मलाइकती व सुल्तानी समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समा मबनियम वला अर्द मदियतम वला क़मर मुनीरम वला शम्स मुदियतम वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यजरी इल्ला बि महब्बति हाउलाई खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। वो क्या कहे, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, फरिश्ते समावात सुनो, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम के खाता हूँ, मैंने जमीन का फर्श
آسمان کا شامیانہ، یہ ان میں بہتے ہوئے دریا، چلتی ہوئی کشتیاں، یہ ہوائیں، یہ چاند سورج، جو کچھ پیدا کیا ہے ان انوار خمسہ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، لیکن چادر کے نیچے وہ بھی نہیں بتا رہے کون، یہ بھی نہیں کہہ رہے کون، یہ کہہ رہے یہ ہے اہل بیت، وہ کہہ رہے اہل بیت کا ہے یہ مرتبہ۔ اب پھنسا جا رہا ہے نا، اب وہی مسئلہ یہ ٹھپ ٹھکا چھپا رہ جاتا۔ جبریل بہت جینیا ساتھی تھے، سردار تھے، سردار، یہ تو مسئلہ ہی رہ جائے گا، فوراً کا یا رب ومن تحت الکسا، پہلے بتاؤ تو ہے کون، تم نہیں جانتے کہ ہم تو جانتے، تم جان جاؤ۔ یہ کس کی شان بیان ہونے کا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ اس کا باپ، اس کا شوہر اور اس کے بیٹے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ رسول کے اہل بیت علی، فاطمہ کے بیٹے، طے ہو گیا کہ یہی ہے اہل بیت، انہی کا مرتبہ یہ ہے، جبریل نے کہا ہم بھی چلے نیچے کا، خالی ہاتھ نہ جانا، ہاں بچوں والے گھر میں خالی ہاتھ نہیں جاتے، یہ تو ہماری شریعت کا اصول ہے۔ تم سیدہ کے گھر جاؤ گے ایسے ہی، پھر کیا عہد کا تحفہ لے کے جاؤ، فوراً تحفے میں کیا لے کر جاؤ، بات تحفہ درود کے رسول سے کہہ دو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ ہم اس کو تم سے دور کر دیا، ہمارا مسئلہ بھائی یہ ہے کہ تم اس لائق ہو کہ تم سے ہم اس کو دور کر دیا، اور اعلان کر دیا، تو طے ہو گیا کہ یہ ہے اہل بیت اور یہ ہے ان کا مرتبہ، یہ ہے اہل بیت اور یہ ہے ان کا مرتبہ۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آج پورا زور دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت گھر والیوں کو کہتے ہیں، اہل بیت میں گھر والی بھی ہوتی ہیں، لہذا رسول کے اہل بیت میں شامل ہو، تو رسول اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کون ہے کون نہیں۔ اب ایک روایت اسی سلسلے کی، بس ام سلمہ رسول کی بیوی، بڑی مقدس خاتون ہے، بڑی مومنہ ہے، رسول کی ہر بیوی خراب تھوڑی نا، ایک سے ایک مرتبہ والی ام سلمہ کا بھی جواب، بڑی مقدس بیوی۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کی رابیہ بھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سب یہ پروگرام ہو گیا، حسن بھی چلے گئے، حسین بھی چلے گئے، علی بھی چلے گئے، فاطمہ بھی چلے گئی، میں بھی گئی اور میں نے چادر کا کونا پکڑا۔ اب دیکھیے یہ میری شیروانی، انہوں نے چادر کا کونا نہیں پکڑا اور کہا اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس میں آؤں؟ اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس میں آؤں؟ تو رسول کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نو، یس۔ بھائی وہ سیدھی دیدھی بات کری، میں آؤں؟ کہتے نہیں تم نہیں آ سکتی، یا کہتے آؤ؟ نہ آپ نے کہا نو، نہ کہا یس، نہ ہاں نہ پھر کہ تم خیر کہو، تم خیر کہو۔ نعوذ باللہ، کیا اس کا پہلو تو جا رہا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی رسول کا عمل دیکھ کے پتہ چلتا ہے، کبھی سن کے پتہ چلتا ہے، کبھی دیکھیے مجلس کا ایکشن جو ہوتا ہے، ہم یہ پڑھیں گے، اب جس نے یہ سنا وہ کیا جانے کس کو کہہ رہے تھے، جو دیکھے گا وہی تو کہے گا، نہیں سمجھ؟ مسئلہ وہ پکڑے تھی چادر کا کونا اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس میں آؤں؟ رسول نے کیا سند دی؟ تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو۔ کیا کہہ رہے رسول اللہ؟ یہ پکڑے میں چادر کا کونا، کون سی چادر کا؟ جس کے اندر پنجے تن موجود ہے، قیامت تک کے لیے جواب دے دیا کہ جس کے ہاتھ میں دامن پنجے تن ہے وہی خیر پر ہے۔ ہم سے کہا تھا دامن تھامنے والا، اور باقی سب کی خیریت پوچھی جائے گی، باقی سب خیر بنائے اپنی، صرف بچیں گے وہی کہ جن کے ہاتھ میں دامن پنجے تن، کیونکہ پنجے تن وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے نوح کا سفینہ بچا، ابراہیم کے گلقدے میں انہی کی برکت سے ٹھنڈک ہوئی، آدم کی توبہ انہی کے وسیلے سے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ تو سب کا ہو گیا، لیکن پنجے تن کی آخری نشانی حسین کربلا کے میدان میں کیا سامنا محترم، وہ حسین جس پر مصیبتوں کے پہاڑ، اللہ اکبر، وہ حسین جناب عزیزان ہر جہد کے راوی ہماری کے ہوں، جو حقائق لکھنے والے ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا، بڑے بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوں کہ رسول اللہ تھک کے آئے کہیں سے اور آ کے لیٹ گئے،
اور منع کیا اپنی زوجہ سے اور میڈم سے کہا ان سے کہ دیکھو خبردار کوئی بھی آئے اس کو اندر نہ آنے دیں، بہت تھک گیا تو تھوڑی دیر تک گزری سے ان کے ابا آ گئے، ابا جان آ گئے. اب کوئی بھی بیٹی ہو باپ ہے، لیکن باہر یہاں پر انہوں نے حق شوریت اہمیت دی اور ان کا اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ مجھے اس آرام کرنا ہے یا اندر کرنا. وہ چلے گئے. پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا، اور ان کا بھی ابا آئے تھے، میں نے کوئی نہیں منع کر دیا آپ. پھر کوئی صحابی اور آئے، اس کے بعد 2-4 اور 5 چلے رہے، ایک آتا رہا اور یہ سب کو رخصت کر دیا. اسی اسنا میں امام حسین علیہ السلام کے بچپن ہے وہ آئے درانہ داخل ہو جاتے اور اس حجرے کی طرف بڑھے جہاں رسول اللہ آرام کر رہے تھے. بس جیسے ہی حجرے کی طرف جاتے ایک مرتبہ پیچھے سے انہوں نے آواز دی، حسین آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں. انہوں نے منع کیا تھا کہ کسی کو آنے نہ دیجیے. جیسے ہی انہیں کہا امام حسین نے اپنے بڑھے ہوئے قدم پیچھے، بس جیسے ہی قدم بڑھے اندر سے آواز آئی، میں نے سب کے لیے کہا ہے، میرے حسین کے لیے نہیں کہا ہے. معلوم گویا بیٹھے ہوئے جاگ رہے تھے، مرتبہ حسین کو آواز دی. حسین اندر سے کہتی ہے کہ میں نے تعجب ہوا کہ سب کو منع کیا، لیکن حسین پہ یہ فوراً خود بلا لیا. اور اس کے بعد اندر نواسا چلا گیا اور نانا نواسے ہیں. کافی دیر گزر گئی تو میں نے کہا شاید تھک کے سو گئے ہیں، بچے کو بھی سلا لیا. میں اس غلط سے کہ حسین سو گئے اس کو علیحدہ کر دوں. آپ جو گئی تو کیا دیکھا، حسین رسول کے سینے پر ہے، رسول اس کا ٹھنڈی میں ہاتھ لگائے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی گوشوار کبھی رخساروں کو چومتے ہیں، اور آپ کو اس کا آنسو کا سیلاب روا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا حالت ہے؟ کہ تمہیں کیا پتا یہ خاک بال ہو جائیں گے، اس کے گلے پر خنجر چلے گا، ان لبوں پر بے حرمتی کی جائے گی، اس کے دندان مبارک کو چھری سے اذیت دی جائے گی. دارو خطار ہو رہی. رسول نے پوری زندگی جب تک زندہ رہے حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے. ہمارا رونا عبث نہیں ہے، بیکار نہیں. ہم جو کرتے ہیں وہ رسول کی سنت پر ہے. اگر رسول نہ روئے ہوتے تو ہم نہ روتے. رسول نے حسین کی زندگی میں بھی روئے اور رسول حسین کی شہادت کے بعد بھی روئے. شہادت کے بعد جناب آگے ذکر جناب اسما کا تو جملے سنی. جناب اسما جب رسول امام حسین مدینے سے نکل رہے، بہت سے لوگوں نے جناب رسول کو روکا، امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے، آپ نہ جائیے. تو جناب اسما ان سے جناب ام سلمہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے. معاف کیجیے گا میرے کہنے میں ان سے نام نکل گیا. اسما آ گئی. جناب ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ ہیں. اب ام سلمہ سے جو کہہ رہے نا نانی میں آپ سے رخصت کے لیے آئی، میرے لال میں نے سنا تم سفر پر جا رہے ہو. عجیب کا سر جگہ جانا، عراق نہ جانا، عراق نہ جانا. کہ نانی کیوں؟ کہا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا نینوا کے جنگل میں مارا گیا، تم عراق نہ جاؤ. تو کہا نانی کیا یہ ممکن ہے کہ جو میرے نانا نے کہہ دیا وہ نہ ہو؟ کل یہ تو نہیں ہو سکتا، جو تمہارے نانا نے کہا وہ ہوگا. تو کہا پھر یہ ایک امر حق ہے جسے ہونا ہے، مجھے جانا ہے. کہا اور نانی بھی قرار ہو. کہ نانی آپ کو نانا نے کچھ خاک دی؟ کہا ہاں تمہارے نانا نے اس مقدر کی خاک ہم کو دی. جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی خاک نکالی اور کہتے ہیں کہ لو لیجیے نانی اس کو بھی رکھیے، اسی خاک میں ملا دیں. جب تک یہ خاک رہے اور زندگی خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھیے گا حسین اب دنیا میں. ام سلمہ کا روز کا طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد پیچھے کو لاتی اور جب خاک دیکھتی تھی کہتے خدا کا شکر میرا بچہ سلامت ہے، میرا بچہ سلامت ہے. سال گزر رہا ہے، بس گزرتا چلا گیا اور پھر محرم کا مہینہ 61 ہجری آ گئی. ایک مرتبہ ام سلمہ عاشور کے دن بے قرار تھی، نماز ظہر پڑھ کے لیٹی، کچھ نیند آ گئی اور ابھی سوئی نہیں تھی ٹھیک سے کہ ایک مرتبہ بے قرار ہو کے اٹھی. خواب میں رسول خدا تشریف لائے. ام سلمہ آپ بڑی سو رہی ہے. کہا رسول خدا یہ آپ کا حال کیا ہے؟ پیر میں نادان نہیں، چہرے پر خاک پڑے. کہا میرا بچہ کربلا میں مارا گیا، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. اب جو اٹھی اس شیشے کو دیکھا تو خون تازہ ڈاٹے ہائے میرا بچہ حسین. میں گئے ام سلمہ آپ نے خالی حسین کا خون دیکھا تو برداشت کر لے. ارے نوازی زینب سے پوچھے حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے دیکھا، بھائی کی پامال میت کو کیسے دیکھا ہوگا.
ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار کریم تجھے واسطہ تیری عظمت کا حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے مقاصد پورے کرتے مالک دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت یا مالک مومنین کو غیب سے رزق عطا فرما کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما بانی مجلس کی بھی حاجتوں کو پورا کر یا اللہ ہر گھر کو آباد رکھنا جہاں آقا کی فرش عذاب تمام مومنین کو محفوظ رکھنا اس منحوس بیماری سے تمام دوستداران اہل بیت کو محفوظ رکھنا یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ یا اللہ ظالم حکومتوں کو الٹ دے مظلوموں کو کامیاب نہ ہونے دے مظلوموں کی مدد فرما اللہ کے دشمن جس روپ میں ہوں ان کو نست و نابود کر مالک ہمیں عذاب خلوص باقی رکھنے کی فرما حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی حاجتوں کو پورا کر تمام بزرگ اور بچوں کو سلامت رکھنا آقا کو پھر آئندہ سال مہمان کریں عذاب خلوص السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم وعلی الائمة المعصومین من بنیک و جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بارض مغی الشیعة دوار فی یوم الجزاء سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیدی مولاي یا صاحب العصر والزمان علمان علمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن امام زماننا هذا صلی اللہ تعالی فرجک سهل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من امانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.